بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ، خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام محبت کی باتیں، آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ عظیم فیض ہے آقا تیری محبت کا، عظیم فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سور جاؤں، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سور جاؤں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پروگرام محبت کی باتیں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی غلام محی الدین عطاری مدنی تشریف فرما ہے، نعت خواہ اسلامی بھائی محمد زید نیاز عطاری مدنی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اس پروگرام میں ہم اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور جن کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام، والدین، بہن بھائی، دیگر رشتہ دار، ان سے محبت کے حوالے ان کے سے گفتگو کریں گے، تقاضوں پر بات کریں گے، اور ان سے محبت کے فوائد کیا ہوتے ہیں، بزرگان دین کے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، محبت کی باتیں ہوں گی۔ مثال کے طور پر آج ہمارا موضوع ہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز محبت۔ تو آج کے اس موضوع میں ہم امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت الہی، محبت رسول، محبت مدینہ، محبت حدیث پاک، محبت صحابہ، محبت اہل بیت، مختلف پہلو ہے، ان پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی امام مالک سے ہمیں محبت کیوں ہے اور ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے تو اس کے فوائد کیا ہوں گے، ان تمام تر موضوعات کو، پہلوؤں کو انشاءاللہ سمیٹتے ہوئے ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے، جس کا نام ہے محبت کی بات۔ تو آج ہمارا موضوع ہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز محبت۔ تو سب سے پہلے میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ کے سامنے تعارف پیش کرتا ہوں کہ امام مالک تھے کون۔ چنانچہ کروڑوں مالکیوں کے عظیم پیشوا سیدنا امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام مالک اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ چار مجتہد اماموں میں سے ایک مشہور امام ہیں۔ چار امام جو گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہم اللہ السلام، ان میں آپ کا ایک مقام ہے اور چار میں ایک آپ بھی ہیں۔
آپ مشہور تبع تابعی ہیں، یعنی آپ نے تابعین کی زیارت کی اور تابعین کا زمانہ آپ نے پایا، اور مشہور قول کے مطابق آپ کی ولادت 93 ہجری 93 ہجری میں مدینہ پاک میں ہوئی، اور مدینہ پاک میں ہی آپ کا وصال ہوا، اور آج بھی مدینہ پاک میں آرام فرما رہے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حصول علم دین کے حوالے سے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ نے علم دین حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اپنی والدہ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں علم کی طلب کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو نئے کپڑے پہنائے، پھر تیار کر کے آپ کے سر پر امامہ باندھا، اب فرمایا کہ اب جاؤ اور علم سیکھو۔ آپ دیکھیں پہلے کی ماؤں کے جذبات بھی کتنے لائق تحسین اور لائق تقلید تھے کہ وہ اتنے اہم کام کے لیے اتنا اہتمام کر کے اپنے جگر پاروں کو، لخت جگر کو بھیجا کرتی تھی کہ جاؤ علم دین بڑا اہم کام ہے، مگر اس سے پہلے کہ اس کی تیاری کر لو اور اس اہتمام کے ساتھ جاؤ۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیاری سیرت، آپ کی محبت اور آپ کے انداز زندگی پر ہم بات کریں گے اور ان سے محبت کی جذبات بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ تو امام مالک کا انداز محبت آج ہمارا موضوع ہے۔ غلام محی الدین بھائی، ہمارا موضوع آپ نے سن لیا، تمہیدی کلمات میں نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعارف کے طور پر پیش کیے۔ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عالم مدینہ بھی کہا جاتا ہے، تو آپ کو عالم مدینہ کہنے کی وجہ کیا ہے، اور اس میں محبت کا کون سا پہلو پنہا ہے، چھپا ہوا ہے، جس کو سن کر ہمیں محبت امام مالک میں مزید جو ہے کیفیت بنے ہماری، اور ہماری یوں سمجھے کہ ڈھارس ان کی طرف بڑھتی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی امام عشق و محبت ہیں، یعنی جب امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آتا ہے تو مدینے کی محبت بھی ہمارے ذہن میں آتی ہے، بے شک، کیونکہ آپ مدینے کی محبت میں بڑے مشہور ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدینے کا ادب، تعظیم اور مدینے سے الفت، لگاؤ، یہ ہمیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں بہت ملتا ہے، کیونکہ آپ ساکن مدینہ تھے، عاشق مدینہ تھے، اور آج بھی الحمدللہ آپ ساکن مدینہ ہیں، جنت البقیع میں آرام فرما ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ان کی جو محبت مدینہ تھی، سبحان اللہ ہمیں اس میں سے حصہ عطا فرمائے۔ آمین۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عالم مدینہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ عالم مدینہ میں نے یا آپ نے یا آپ کے زمانے میں رہنے والے کسی فرد نے آپ کو لقب نہیں دیا، بلکہ آپ کے آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ احادیث ارشاد فرمائی، کیا بات! اور اس احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام میں ایک عالم مدینہ کا ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو تشریحات کرنے والے، احادیث کی شرح کرنے والے بیان فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں امام مالک کا ذکر فرمایا، اور یہ غیبی خبر ارشاد فرمائی کہ مدینے میں ایک عالم ہوگا جو سب سے بڑھ کر علم والا ہوگا، وہ عالم مدینہ ہوگا، مدینے کا بہت بڑا عالم ہوگا، لوگ تیزی کے ساتھ اس کی طرف سفر کریں گے، اور علم حاصل کرنے کے لیے لوگ تیزی سے سفر کریں گے، لیکن مدینے میں رہنے والے اس عالم سے بڑھ کر کسی عالم کو نہ پائیں گے۔ اللہ حضرت سفیان بن عیینہ، یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور عالم مدینہ سے مراد کون ہے؟ کون ہے عالم مدینہ؟ یعنی مدینے میں رہنے والے ایسے عالم کے جن کا ذکر احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کون ہیں؟ تو حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ وہ عالم مدینہ حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو حضرت سفیان بن عیینہ بھی تو ایک بہت بڑے محدث ہیں، اور یہ غالباً یہ بھی تابعی بزرگ ہیں، حضرت امام سفیان بن عیینہ۔ تو انہوں نے بطور شرح اس حدیث پاک کی حضرت امام مالک کا تذکرہ فرمایا، جیسا آپ نے کہا کہ عالم مدینہ ان کو کہا گیا۔ اب یہ کتنا پیارا لقب ہے نا، عالم مدینہ۔ ایک تو مدینے سے نسبت، اور پھر مدینے سے ان کی محبت، اور مدینے سے ان کا جو لگاؤ تھا، تو نبی پاک نے ان کی ولادت سے پہلے ہی بشارت ان کو عالم مدینہ کی دے دی، تو گویا کہ یہ کیا ہے، یہ تھے ہی مدینے والے نا، مدینے سے ان کی الفت ایسی تھی۔ تو ہم عاشقان رسول بھی تو الفت کا اظہار کرتے ہیں نا، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا
سبحان اللہ۔ پھر ایک اس میں خوبصورت بات یہ جو آپ نے کہا نا ویسے یہ محبت، پورا واقعی بڑا خوبصورت ہے، یعنی اتنا محبت بھرا ہے کہ سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے کئی سال پہلے کیسے، یعنی آپ نے 93 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ ذرا دیکھیں کہ کتنی محبت ہماری بڑھ جاتی ہے ساری چیزیں سننے کے بعد، اور نبی پاک علیہ السلام پر اعتماد اور نبی پاک کی غیبی خبریں، اللہ پاک بس ہمارا ایمان جو ہے اس میں مضبوط کرے کہ ہم ان محبتوں کو جو ہے ان میں بڑھتے جائیں اور انہی محبتوں کے ساتھ ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے اب دیکھیں نا کہ وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے، واہ واہ واہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور احادیث میں باقاعدہ آپ کے علم غیب کے تعلق سے روایتیں موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں یہاں کھڑے ہو کر تمہیں قیامت تک کے بارے میں بتاؤں گا۔ سبحان تو اللہ۔ صحابی رسول کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بتائیے میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حذافہ ہی تمہارا باپ ہے، تمہارے والد ہیں۔ اب یہاں حدیث پاک میں حضرت امام مالک کا ذکر ہے کہ عالم مدینہ سے جو مراد ہیں وہ حدیث پاک یہاں موجود ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان قریب لوگ علم کی تلاش میں تیز رفتاری سے سفر کریں گے، لیکن وہ مدینے کے عالم سے زیادہ کسی بھی علم والے کو نہ پائیں گے۔ واہ واہ۔ پھر ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی عالم نہ ہوگا، لوگ اس کی طرف سفر کریں گے، تیزی کے ساتھ آئیں گے۔ مراد امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے جب بادشاہ اپنی سخاوت کرتا ہے اور لوگوں میں تقسیم کرتا ہے تو اس کے دروازے پر رش ہوتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم مدینہ تھے، اور عالم مدینہ بھی پتہ کیوں تھے؟ کیونکہ ان کے زیادہ تر مشائخ میں مدینے کے اساتذہ ہیں، اللہ، یعنی مدینے میں رہنے والے مشائخ سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور ان کے اساتذہ کی، ان کے مشائخ کی تعداد 900 سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ان میں زیادہ تر مدینے کے رہنے والے تھے، مدینے کی محبت، مدنی علماء تھے تو آپ کے مدنی علماء، الحمدللہ، تو مدینے کی محبت رچی بسی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے اللہ پاک نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ اپنی احادیث میں ارشاد فرمایا، کہا کہ جس طرح جب بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھتا ہے لوگوں کو دینے کے لیے، سخاوت کرنے کے لیے، تو لوگ آتے ہیں، اس کے دروازے پہ رش لگ جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح بادشاہ کے دروازے پہ رش لگا رہتا ہے، اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پہ علم دین حاصل کرنے والے اور حدیث کا علم حاصل کرنے والوں کا رش لگا رہتا ہے۔ کیا بات، کیا اتنا کراؤڈ ہوتا تھا آپ کے دروازے پر کہ جس طرح بادشاہ کے دروازے پر رش لگا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ یقیناً اس بشارت نبوی کا حصہ تھا اور اس کی برکات تھی جو نظر آ رہی تھی مدینہ چلنے کے ناظرین۔ آپ بھی غور فرمائیں کہ اللہ پاک نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کتنا خوبصورت مقام عطا فرمایا کہ لوگ ان کے پاس جھوک درج، حضور نے فرمایا تیزی سے لوگ علم کی طلب کے لیے نکلیں گے۔ اس کی بشارت، اس کی تاثیر آپ دیکھیں، یہاں تک لکھا ہے کہ امام مالک سے صرف آپ کے شاگرد نہیں، اتنا علم تھا کہ آپ کے اساتذہ بھی اپنا مسئلہ حل کروانے کے لیے آتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بالکل اللہ کا پاک امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ کروڑا کروڑ رحمت نازل، اچھا وہ جہاں ہیں رحمت ہو رہی ہے، اللہ جنت البقیع میں وہ آرام فرما ہے، صحابہ کے قرب میں ہے، تابعین کے قرب میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے قریب ہیں، وہ قدموں کی سیدھ میں ہے، تو بالکل ان پر تو رحمت ہو ہی رہی ہے۔ بس اللہ کریم ہم سب پر بھی رحمت فرمائے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے اور ہم دنیا سے جو ہے وہ نبی پاک کی محبت میں جائیں، اور یہ دعا امیر سنت کی جو ہے وہ ہمارے حق میں قبول ہو جائے۔ میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے میں بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ۔ میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان اور آپ کے حوالے سے ذکر کیا گیا۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید قطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ میں سن 144 ہجری 144 میں حاضر ہوا،
اس وقت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی شریف اور سر مبارک کے سارے بال کالے تھے. اللہ اکبر. لوگ آپ کے گرد خاموش بیٹھے تھے. آپ کے روب کی وجہ سے کسی کو بات کرنے کی ہمت نہ تھی. مسجد نبوی شریف میں آپ کے علاوہ کوئی فتویٰ نہ دیتا تھا. اللہ اتنے بڑے عالم. میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور ایک سوال کیا تو آپ نے مجھے حدیث پاک کے ذریعے جواب دیا. میں نے پھر سوال کیا تو آپ نے پھر اس کا جواب ارشاد فرمایا. پھر آپ کے دوستوں نے مجھے جھنجھوڑا تو میں ان کے اشارے سے پھر خاموش ہو گیا. یعنی یہاں بتانا یہ چاہ رہے کہ امام مالک کی مجلس کا روب ایسا تھا اور کیفیت ایسی تھی کہ لوگ اس کیفیت میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بڑی خاموشی کے ساتھ ہیبت میں بیٹھا کرتے تھے, کیونکہ وہاں حدیث پاک کا بڑا ادب اور بڑا ان کا مسجد نبوی کی آپ کی محفل ہوا کرتی تھی. تو یہاں میں چاہوں گا کہ آپ جو کہ مسجد نبوی میں ہونے والی آپ کی جو مجلس تھی, محفل تھی, درس حدیث تھا, تو اس حوالے سے بھی آپ ذکر کریں کہ مسجد نبوی کی محبت میں ڈوب کر اور ادب میں ڈوب کر کس خیال کے ساتھ آپ درس دیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور مدینے کی تعظیم, مدینے کا ادب آپ کا طرہ امتیاز تھا, تو اسی طرح حدیث رسول کی بھی آپ بہت تعظیم فرمایا کرتے تھے. باقاعدہ مسجد نبوی شریف میں حدیث پاک کا درس حدیث کا حلقہ آپ کا ہوا کرتا تھا, اور جس میں علم حدیث حاصل کرنے والے, علم دین حاصل کرنے والے, درس حدیث سننے والوں کا ایک تانتا مدار رہتا تھا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کا درس دیا کرتے تھے, اور مدینے میں یہ اس جگہ پر ہوتے تھے جہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا کرتے تھے. جی ہاں, حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ بیٹھا کرتے تھے اس جگہ بیٹھ کر آپ درس حدیث دیا کرتے تھے. اور یہ وہ جگہ تھی جہاں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے دوران آرام فرماتے تھے. نیز مدینہ پاک میں جس گھر میں آپ رہتے تھے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان عالی شان تھا, اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی صحابہ کرام میں ایک مقام و مرتبہ تھا. آپ بھی فقہا کرام میں سے تھے, یعنی فقہا صحابہ میں تھے, اور آپ کا ایک بڑا علمی مقام تھا. ان کے مکان میں آپ رہا کرتے تھے اور درس حدیث امام مالک رضی اللہ عنہ, یہ آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو جب مکان عالی شان تھا میں آپ کی رہائش تھی, اور درس حدیث آپ کا کہاں ہوتا تھا؟ اس جگہ پر جہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے. اور یہ وہ ایریا تھا, وہ حصہ تھا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے اعتکاف کے دوران. آج بھی وہاں وہ ایک نشانی کے طور پر ایک ستون ہے, ایک پلر ہے استوانۃ السریر کے نام سے, جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے دوران کبھی چرپائی پر آرام فرماتے تھے. آج بھی وہ ریاض الجنہ میں ستون موجود ہے. اس جگہ پر بیٹھ کر حضور کے قرب میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت, مہربانی اور رحمت میں آپ درس حدیث دیا کرتے تھے. اور درس حدیث کا انداز کیا ہوتا تھا, اللہ اکبر. میں درس حدیث کا انداز سننا چاہوں گا, مگر اس سے پہلے ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ تیری جالیوں کے نیچے رحمتوں کے سائے, جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے, تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے, جسے دیکھنی ہو جنت, جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. اب تو بس جنت کے بارے میں تو حضور نے خود فرمایا نا کہ میرے ممبر اور میرے روضے کے درمیان کا جو حصہ ہے, میرے گھر کا درمیان کا جو حصہ ہے, وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے, باغ جنت کا ایک حصہ ہے. سبحان اللہ. تو آپ اس جگہ پر آپ جو ہے وہ درس حدیث دے رہے ہیں, اور ادب کا حال یہ ہے جو آپ نے ذکر کیا ہے. تو درس حدیث میں بھی انداز محبت, انداز عشق رسول بالکل چھلکتا تھا. لوگ آتے ہوں گے تو جام پی پی کے جاتے ہوں گے نا. اصل میں یہ درس حدیث کا انداز آپ بیان کریں گے. یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے غلام محی الدین بھائی, جتنا بیان کرنے والا با ادب انداز میں بیان کرتا ہے, الفاظ جب نبی پاک علیہ السلام کا ذکر آئے تو بڑے چنندہ الفاظ لے کر آتا ہے, تعظیم کے الفاظ لے کر آتا ہے کہ جس کو سن کر ہی دل کے اندر محبت بڑھتی جاتی ہے. مثال کے طور پر شہنشاہ والا تبار, شاہ خوش خصال, شاہ شیریں مقال, شہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم,
ایک یہ انداز ہے نا بیان کرنے کا، اور ایک فقط یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی ایک انداز ہے۔ یہاں بھی کوئی بے ادبی کا یوں نہیں کہہ رہا کہ وہ ہے، مگر ایک تو تعظیم کے الفاظ کے ساتھ جو ذکر کرتا ہے، پھر تعظیم کا اہتمام ہوتا ہے، تو وہ جو ادب اور تعظیم کا اہتمام مجلس میں ہو، پھر جب بندہ سنتا ہے تو ایک تو محفل کی کیفیت، دوسرا انداز بیان کی کیفیت، پھر الفاظ کے چناؤ کی کیفیت، وہ محبت کو بڑھائے گی کیوں نہیں؟ بالکل بالکل بالکل۔ تو یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ پھر ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے، خوشبو سلگائی، جیسے کہ امام مالک درس حدیث کے دوران فرمایا کرتے تھے، جب تک درس حدیث جاری رہتا خوشبو جو ہے نا عود کی سلگتی رہتی، خوشبو سے سارا قرب و جوار معطر رہتا۔ آپ کے لیے ایک چوکی بچھائی جاتی، مسند بچھائی جاتی، ایک تخت لگایا جاتا جس پر آپ ادب سے بیٹھتے، اچھا آنے سے پہلے غسل فرماتے، اللہ خوبصورت بہترین لباس زیب تن فرماتے، عمدہ قسم کی خوشبو لگاتے، آپ اہتمام کے ساتھ اگر بیٹھتے، پتہ چلتا کہ آپ حدیث پاک کا درس دینے کے لیے، کہ جب دروازے پر کوئی مسئلہ پوچھنے آتا آپ سے تو اس سے پوچھا جاتا کہ بتائیں کیا پوچھنا ہے، شرعی مسئلہ پوچھنا ہے کہ حدیث سننی ہے؟ اللہ، اگر کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہوتا، کوئی دینی الجھن کے بارے میں کوئی پوچھنے کے لیے آیا ہوتا تو امام مالک خود باہر تشریف لاتے اور مسئلے کا جواب دیتے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی حدیث سننے کے لیے آتا، اللہ، آپ پہلے غسل فرماتے، اور ایک بہترین خوبصورت لباس زیب تن فرماتے، آپ کے لیے تخت بچھایا جاتا، پھر اس کو اندر بلاتے، اس تخت پہ بیٹھ کے آپ خوشبو کے ایک ماحول میں، معطر ماحول میں حدیث رسول بیان کرتے۔ آپ سے پوچھا جاتا حضرت اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ کہیں اس کا حکم تو نہیں ہے اس طرح، مطلب قرآن و حدیث میں اس طرح تو حکم نہیں دیا گیا، جب حدیث بیان کرنا ہو تو یوں کرو، ہاں جیسا کہ لوگ بولتے ہیں حدیث بیان کرنے کے حدثنا تو عن کے ذریعے حدیث بیان ہو ہی جاتی ہے، آپ بیٹھے ہیں حدیث بیان کر دیں، صحیح، لیکن آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں حدیث رسول کی تعظیم میں یوں کرتا ہوں، کیا بات، میرا دل چاہتا ہے کہ میں حدیث رسول کی خوب تعظیم کروں، کہ آپ اندازہ تو لگائیں کہ یہ الفاظ کس بارگاہ کے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک کلمات ہیں۔ بات وہی ہے جس کے دل میں نبی کی جتنی محبت ہوگی اس کے دل میں حضور کی حدیث کی بھی اتنی محبت ہوگی، حضور کے کلام کی بھی اتنی محبت ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنے والوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ کلام رسول کی بھی تعظیم کرتے ہیں، حضور کی مسجد کی بھی تعظیم کرتے ہیں، حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے ہر چیز کی تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک قانون ہے، کل منصوب الی محبوب محبوب، ہر وہ شے کہ جس کو محبوب سے نسبت ہو جائے وہ بھی محبوب ترین ہو جاتی ہے۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث رسول کی تعظیم کا ایک انداز بیان فرمایا کہ بیان حدیث کے لیے یہ تعظیم کا انداز انہوں نے اختیار کیا، دیگر علماء کا بھی اپنا ایک انداز تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بخاری شریف میں احادیث کو درج فرما رہے تھے، بخاری شریف کی ترتیب دے رہے تھے، تو وہ کتنا خوبصورت انداز تھا کہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے جو ہے آپ نے غسل فرمانا ہے، پھر نماز ادا کرنی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تحریر فرمانا ہے، یہ ایک انداز ہے۔ تو یہ تعظیم محدثین جو کر رہے ہیں وہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تعظیم رسول کے لیے کوئی بھی ایسا کام جو شریعت سے نہیں ٹکرا تھا، جس کو شریعت نے منع نہیں کیا، اگر وہ کریں تو وہ یقیناً محبت رسول میں کرنے سے بندے کو ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر مسلمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی کو سن کر انگوٹھے چومتے ہیں، یا پڑھ کر انگوٹھے چومتے ہیں، تو یہ بھی تعظیم کے لیے کرتے ہیں۔ آپ کسی مسلمان سے پوچھئے تو مسلمان یہی کہے گا کہ ہم تو نبی پاک کی محبت میں چوم رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اگر کوئی نبی پاک کا نام ہے تو اپنے سر کو یوں جھکا لے، تو یہ بھی تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یا کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھے ادب کے ساتھ، تو یہ بھی تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تو اب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جواب ملے گا نبی پاک کی تعظیم میں۔ حضرت امام مالک نے بھی یہ جواب دیا تھا نا کہ نبی پاک کی تعظیم، حضور کی حدیث کی تعظیم در حقیقت نبی پاک کی تعظیم ہے۔ تو اب جو نام پاک کی تعظیم کر رہا ہے، نبی پاک پر پڑھے جانے والے سلام کی تعظیم کر رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی تعظیم کر رہا ہے، تو وہ تعظیم رسول ہی کر رہا ہے۔ اس کا جواب امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کلام سے عطا فرما دیا کہ تعظیم حدیث کے لیے میں ایسا کر رہا ہوں کہ یہ اہتمام کر رہا ہوں، اگرچہ اس سے پہلے ایسا اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ تو بڑے اہتمام کے ساتھ حدیث بیان فرماتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، اب یہ کوئی عام شخص تو ہے نہیں، یعنی حدیث پڑھانے والے شیخ الحدیث، حافظ الحدیث تک آپ کا لقب ہے، حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ آپ تو کروڑوں مالکیوں کے پیشوا ہیں اور ائمہ اربعہ میں سے ہیں، سبحان اللہ، آپ تو قرآن و حدیث کو سب سے زیادہ جانتے تھے۔ یہ تعظیم، یہ ادب اور یہ محبت کا انداز یہ عاشقوں کا ہوتا ہے۔ پھر اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ اور اس کی برکتیں کیا حاصل ہوتی ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا دیگر علماء ہمارے جو گزرے ہیں، بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، ان کے جو ادب اور تعظیم کا انداز تھا، سب کو برکتیں ملی، کیونکہ جس کے دل میں جتنی محبت ہوگی حضور کی
تو ظاہر سی بات ہے اس کو برکتیں تو بالکل ملے گی۔ اور امام مالک کو تو ایسی برکتیں ملی کہ آپ کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو۔ اللہ اللہ یعنی آپ اندازہ لگائیں کس پائے کے عالم تھے کہ ہر روز دیدار مصطفیٰ، ایک بار اگر دیدار ہو جائے کسی خوش نصیب کو، نبی پاک جلوہ دکھا دیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، سبحان اللہ، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ کیا بات، شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بشارت دیکھیں کتنی اعلیٰ ہے، فرمایا کہ من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، سبحان اللہ، کہ جو مجھے خواب میں دیکھے گا عنقریب وہ مجھے بیداری میں دیکھے گا۔ آپ ان علماء کا مقام دیکھیں، حضور سے تعظیم محبت انتہا درجے کی۔ تو میرے آقا کی عطائیں بھی کیسی ہیں کہ ہر رات دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہے، ہر رات جلوے دکھائے جا رہے ہیں۔ دکھا دے آج کی شب جلوے حبیب، یا رب دکھا دے آج کی شب جلوے حبیب، ایک بار تو عطا ہو، ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی۔ یعنی ان بزرگوں کے وسیلے سے بندہ دعا کرے نا، ایک کیسے خوش نصیب تھے کہ انہیں ہر رات حضور کا دیدار ہوتا تھا۔ ایک بار ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو جائے۔ محبت کی باتیں ہم کر رہے ہیں، تعظیم کی باتیں کر رہے ہیں، اور یقیناً تعظیم اور عشق بندے کا بڑھنا ہی چاہیے، اور جتنا زیادہ ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ ہم اپنے پروگرام میں کچھ کالز بھی لیتے ہیں۔ جی کال دیجیے گا۔ یہ بتائیں امام مالک نے ادب کہاں سے اور کیسے سیکھا تھا؟ کہاں سے اور کیسے سیکھا تھا بھائی؟ سبحان اللہ۔ ادب یقیناً نبی پاک علیہ السلام کی احادیث سے، صحابہ کرام تابعین کے اقوال ان کے اسی سے دکھا۔ جو جتنا زیادہ علم حاصل کرنے والا ہوگا نا، جو جتنا زیادہ عالم ہوگا، صحیح عالم، یعنی جس کو علماء حقہ کہتے ہیں نا، صحیح عالم عاشق رسول، وہ جتنی حدیثیں پڑھے گا نا اس کو ادب ہی ملے گا۔ واہ واہ۔ کیونکہ صحابہ نے اپنی حدیثوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا ہے۔ وہ پھر یہ واقعات کیا نہیں پڑھے حدیثوں میں کہ صحابہ کرام کیسے ادب کیا کرتے تھے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال مبارک ترشوائیں، تو صحابہ نیچے بیٹھے ہوئے، حلاق یعنی بال تراشنے والا، وہ حضور علیہ السلام کے بال کو تراش رہا ہے اور وہ یوں گھوم رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا جیسے وہ بال کاٹنے والا جو ہے نا وہ گھوم رہا ہوتا ہے، بال کاٹتے کاٹتے گھوم رہا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بال مبارک کو نیچے نہیں گرنے دیتے۔ اللہ اکبر۔ جیسے جیسے وہ حلاق گھومتا جاتا، ایسے ایسے صحابہ کرام جو نیچے بیٹھے ہوئے تھے ہلکا بنا کے، وہ بھی گھومتے جاتے اور حضور علیہ السلام کے منہ مبارک اپنے ہاتھوں میں لیتے۔ عروہ بن مسعود جو بعد میں صحابی بنے، یہ تو حالت کفر میں تھے نا۔ چلو آپ کہیں کہ بھائی صحابہ کرام تو حضور علیہ السلام کے چاہنے والے تھے۔ عروہ بن مسعود جو کہ حالت کفر میں تھے، یہ کفار قریش کی طرف سے آئے تھے حدیبیہ کے موقع پر۔ انہوں نے جو دیکھا صحابہ کرام کی انداز محبت، صحابہ کرام کا تعظیم مصطفیٰ کا انداز، وہ کہتے ہیں کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا لیکن میں نے کسی کے درباریوں کو اپنے بادشاہ کا اتنا ادب کرتے نہ دیکھا جتنا اصحاب محمد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے دیکھا۔ کہ یہ عجیب ہے کہ اگر وہ کلی کرتے ہیں تو یہ پانی لینے کے لیے دوڑتے ہیں، لگتا نہیں کہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ پانی، اچھا پانی جس کو مل جاتا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے چہروں پہ مسل لیتے ہیں، اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ اچھا جس کو پانی نہیں ملتا تو وہ جس کو تھوڑی سی تری مل جاتی ہے اس سے تر کر کے اپنے چہرے پہ وہ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن لینے کے لیے دوڑتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کے لیے دوڑتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری، سبحان اللہ، میزبان رسول کا لقب بھی ملا ہے۔ یہ ان کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تھے، سرکار علیہ السلام سعی فرما رہے تھے۔ سعی کے دوران حضور کی مبارک داڑھی کا ایک مبارک بال آپ کی داڑھی مبارک سے جدا ہوا اور وہ نیچے آنے لگا۔ اللہ آپ بتائیں بال کتنا باریک ہوتا ہے، اور حضور سعی فرما رہے ہیں۔ سعی کے دوران یہ ہوا، آپ صحابہ کرام کا انداز محبت دیکھیں کہ حضور کے چہرے زیبا کو کس قدر غور سے دیکھا کرتے تھے اور کتنی محبت سے دیکھا کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بال نیچے نہ آیا، حضرت ابو ایوب انصاری فوراً دوڑے آگے بڑھے اور بال کو اپنے ہاتھوں میں لے۔ اللہ اللہ، یہ محبت نہیں تو اور کیا بات۔ جب اس طرح کی حدیثیں پڑھیں گے تو تعظیم، تو پھر تعظیم محبت تو بڑھے گی، ادب آئے گا۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی۔ تو تعظیم کے لیے اصل میں ادب اور تعظیم سیکھنے کے لیے ادب والوں کی صحبت، ادب والوں کی کتابیں، ادب والوں کے انداز، ادب والوں کے بیانات سننے پڑتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے، تو بندے کے
دل میں تعظیم اور ادب آ ہی جاتا ہے. جیسے امام مالک کا ہم ادب انداز محبت سن رہے ہیں, یقیناً اس سے ہمارے دل کے اندر بھی محبت کے جذبات بڑھتے ہیں. بدل چلیں کہ ناظرین, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے انداز محبت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, انشاءاللہ مزید بھی اس کو کریں گے. ہمارے اس پروگرام میں جو ہم نے نیا شروع کیا ہے محبت کی باتیں, آپ پہلے آج اس کی قسط دیکھ رہے ہیں, پہلا ایپیسوڈ ہے. تو اس میں ایک سیگمنٹ ہم نے رکھا ہے کہ جس میں ہم صلاۃ و سلام کے حوالے سے جو ہمارے یہاں معروف صلاۃ و سلام پڑھے جاتے ہیں ان کی کچھ اشعار اور ان کی وضاحت, انشاءاللہ طرز میں اشعار بھی سنیں گے اور ان کی کچھ وضاحت بھی سننے کے ساتھ سعادت حاصل کریں گے. تو ایک بڑا مشہور سلام ہے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, آپ نے بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا, اور اس سلام کے کچھ اشعار ہیں. میں انشاءاللہ وہ اس کی کچھ وضاحت کرتا ہوں, پھر ہمارے زید بھائی اللہ نے چاہا ان کو طرز میں ہی پڑھیں گے. شعر ہے کہ صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا, غم کے مارے سلام کہتے ہیں, یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر, دل ہمارے سلام کہتے ہیں. اب یہاں پر صبا کا ذکر آیا, تو صبا کا مطلب ہے مشرق کے سے چلنے والی صبح کی وہ ہوا جو مشرق سے چلے, تو مغرب سے نہیں بلکہ مشرق سے چلنے والی ہوا کو صبا کہتے ہیں, جو صبح کے وقت چلتی ہے. تو صبا یعنی چلنے والی ہوا, تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ہمارا یہ پیغام دے دینا کہ غم کے مارے آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں. صبا سے ہی عرض کر رہے ہیں, یعنی ہوا سے. پھر یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر, شام و سحر, سحر مانے صبح کا وقت ہے, یعنی دن رات صبح و شام آپ کو یاد کرتے ہیں, اور دل ہمارے یعنی یہ جو غم کے مارے آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں, ہمارے دل آقا آپ کو جو ہے سلام عرض کر رہے ہیں. صبح و شام ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں اللہ اللہ حضور کے گیسو, بھینی بھینی مہکتی وہ خوشبو, جن سے معمور ہے فضا ہر سو, وہ نظارے سلام کہتے ہیں. اب اللہ اللہ یہ ایک جو ہے نا وہ تحسین کا داد کا کلمہ ہے نا, جیسے سبحان اللہ کہتے ہیں ہم, یعنی واہ بھائی واہ کیا بات ہے, سبحان اللہ ہے. تو اب گیسو, گیسو کا مطلب ہے نبی پاک کی مبارک زلفیں, مبارک بال, جو سر مبارک کی زلفیں تھیں. تو کہتے ہیں کہ نبی پاک کے بال مبارک کی تو کیا شان ہے کہ حضور کے بال مبارک کی بھینی بھینی خوشبو سے جو ہے وہ فضا مہک رہی ہے. بھینی بھینی مہکتی وہ خوشبو, جن سے معمور ہے, معمور یعنی جس سے بھری ہوئی ہے, معمور ہے فضا ہر سو, وہ نظارے سلام کہتے ہیں. یعنی وہ نظارے کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں مبارک لہرائی اور اس سے خوشبو پھیلی, وہ نظارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں ذکر تھا آخری مہینے کا, تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا. اب جب مدینے کا تذکرہ چھڑا, آخری مہینے کا ذوالحجہ کا تذکرہ آیا, لوگ مدینے میں ہیں, لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں یا قافلے روانہ ہو گئے یا پہنچ گئے, تو تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا, حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. قافلے والوں یا حاجیوں تو تم جا رہے ہو اب مدینے کی طرف, تو نبی پاک کی بارگاہ میں جب جاؤ تو ہم غم کے ماروں کا سلام بھی عرض کر دینا. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. طرز میں پڑھ دیں اس کو. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں, یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر, یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر, دل ہمارے سلام کہتے ہیں. اللہ اللہ حضور کے گیسو, بھینی بھینی مہکتی وہ خوشبو, اللہ اللہ حضور کے گیسو, بھینی بھینی مہکتی وہ خوشبو, جن سے معمور ہے فضا ہر سو, وہ نظارے سلام کہتے
ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھیڑ گیا مدینے کا، ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھیڑ گیا مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ امام مالک کو عالم مدینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمارے غلام محی الدین بھائی نے وضاحت کی، حدیث پاک میں یہ ذکر کیا گیا کہ آپ کے بارے میں نبی پاک نے بشارت دی تھی کہ ایک شخص ایسا ہوگا جو عالم مدینہ ہوگا، لوگ اس کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے اور اس سے علم حاصل کریں گے، تو اس لیے آپ کو عالم مدینہ کہا جاتا ہے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ ماشاءاللہ سے آپ کا پروگرام بڑا اچھا جا رہا ہے۔ اس میں سوال یہ ہے کہ امام مالک کی سیرت کا ذکر ہو رہا ہے، ہم امام مالک سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ جی غلام الدین بھائی، محبت کا تقاضا کیا ہے؟ امام مالک کا ذکر تو کر رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ دیکھیں، کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا یہ ہے جس سے انہوں نے محبت کی ہم بھی ان سے محبت کریں، واہ واہ، جیسے انہوں نے محبت کی ہم بھی کوشش کریں کہ ان کی محبت میں سے ہمیں بھی حصہ مل جائے۔ صحیح۔ وہ عالم مدینہ تھے، علم حدیث آپ کے پاس سمندر کی طرح تھا، آپ درس حدیث دیا کرتے تھے، تو ہم بھی علم دین حاصل کریں۔ اور علم دین حاصل کرنے والا کتنی احادیث کا مصداق بنتا ہے فضیلت کے اعتبار سے، کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے وہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلتا ہے۔ واہ واہ، آپ نے بھی تو علم حاصل کیا نا، امام مالک نے 900 مشائخ آپ کے تھے، اللہ، 900 مشائخ، 900 اساتذہ، ٹیچرز، 900 ٹیچرز سے جس نے علم حاصل کیا ہو، آپ اس کے علم کا اندازہ لگائیں کیا ہوگا۔ تو ہم کم از کم 900 سے نہیں تو کم از کم 10-15 سے تو علم حاصل کریں، 9 سے ہی کر لیں، 9 سے کر لیں۔ تو علم دین حاصل کرنا، آن لائن آپ کوئی کورس کرنا چاہتے ہیں وہ کورس کریں، علم دین حاصل کرنا، اور پھر علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنا، سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانا، یہ بڑا اہم ہے، اور اسی کو عمل کہتے ہیں، یعنی عالم با عمل۔ تو امام مالک عالم با عمل تھے، ان کے چہرے سے، ان کے لباس سے لگتا تھا کہ یہ عاشق رسول ہے۔ واہ واہ تو واہ، سب سے پہلے ہم اپنے چہرے کو، اپنے لباس کو اور اپنے ظاہر اور باطن کو ایسا بنا لیں، اللہ کرے کہ لگے کہ عاشق رسول ہے، کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام ہے۔ تو محبت کے تقاضے یہی ہیں سبحان اللہ، کہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی ادا کو ادا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے نبی پاک کی تعظیم کے لیے جس طرح اہتمام فرماتے تھے، ہم بھی تعظیم مصطفیٰ کا اہتمام کریں، ہم بھی ذکر مصطفیٰ کا اہتمام کریں، ہم بھی ادب ذکر رسول کی کوشش کریں۔ نعت خوانیوں میں تو ہماری حاضری ہوتی ہی ہے، ہم ہر حلقہ درس میں بھی حاضر ہوتے ہیں، حدیث پاک سننے کا موقع ہمیں بھی ملتا ہے۔ تو اب تقاضا یہ ہے کہ جب بھی حدیث پاک سننے کا یا بیان کرنے کا موقع آئے تو کچھ نہ کچھ تعظیم کا جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم اہتمام کریں۔ اسی طرح جب نعت خوانی سنیں تو نعت خوانی بھی ادب کے ساتھ، کیونکہ ذکر کس کا ہے؟ ذکر رسول ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک ہے، تو ادب اور تعظیم یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے انداز محبت پر بات ہو رہی ہے، ان کا ذکر چل رہا ہے، تو آپ نے آپ کی حدیث رسول کا جو ادب تھا وہ ذکر کیا، مسجد نبوی کے حوالے سے آپ کا جو انداز تھا جس پر آپ نے بات کی۔ تو جب حدیث رسول آپ بیان کرتے تھے، ایک تو یہ کہ اہتمام آپ نے کیا ہے نا، تخت لگایا گیا اور خوشبو سلگائی گئی، نیا آپ نے اچھا لباس پہنا، لوگ محفل میں آئے ہیں تو بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور سب جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ کی گفتگو کو سن رہے ہیں۔ یہ تو ایک انداز تھا لوگوں کا اور محفل کا انداز تھا۔ حدیث رسول بیان کرتے وقت امام مالک کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجلس کا یہ حال تھا کہ سننے والوں پر ایک سکتہ داری ہوتا، اللہ اکبر، لیکن خود آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ اللہ اکبر۔ ذکر رسول کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنا گویا کہ حضور کا ذکر کرنا ہے نا۔
احادیث کا بیان یہ خالصتاً سرکار کا کلام ہے. جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو رہا ہے. اور کتنی پیاری بشارت دی ہمارے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میرا کلام سنے، اس کو یاد کرے اور اس کو آگے بڑھائے، دوسروں تک پہنچائے. اور پھر ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو. تو یہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم حدیثیں سنیں، پھر اس کو یاد کریں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. بڑی سعادت کی بات ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے، حضرت مصعب بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے عشق رسول کا یہ عالم تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. اللہ اکبر. اور وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے خوب جھک جاتے. اللہ اللہ. ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے بارے میں کسی نے سوال کیا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، یہ اتنا جھک جاتے ہیں، جھک کیوں جاتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے لیے، اور آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم وہ دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں تو اس بارے میں سوال نہ کرتے. اللہ. آپ کیا دیکھتے تھے، کیا آپ کو نظر آتا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوتے تھے، سبحان اللہ. کرم فرماتے تھے. یہ تو وہ جانے، دکھانے والا جانے، دیکھنے والا جانے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں سے یہ سیکھنے کو ملا کہ جتنی تعظیم ہو سکے حدیث رسول کے وقت، نعت خوانی کے وقت، حضور علیہ السلام کی سیرت کا اگر بیان ہو رہا ہے تو سیرت کے بیان سنتے وقت جتنی تعظیم ہو سکے اتنی تعظیم بجا لائے، بندہ بالکل ادب کا مجسمہ بن جائے. بلکہ ہم نے تو علماء سے یہاں تک سنا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہو، حضور کے کسی معجزے کا ذکر ہو، تو یہ خالصتاً کلام سرکار علیہ السلام کی ذات کے بارے میں، تو سراپا ادب بن کر، سر سے پاؤں تک ادب کی تصویر بن کر خوب توجہ سے سنیں. کیا بات کہ اس کو ایسی برکتیں ملیں گی جس کا یہ گمان بھی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. محبت کی باتیں پروگرام میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے انداز محبت پر اور آپ سے ہماری محبت کے تقاضے کیا ہے اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. امام مالک کے عشق رسول پر جو بات ہوئی ہے، امام مالک کا ادب، امام مالک کی اہمیت، آپ کا تعارف بھی ہم نے ذکر کیا. مدنی کے ناظرین، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کو معطا امام مالک کا نام دیا گیا، اور یہ حدیث پاک کی اولین کتب میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، اور یہ بڑی بابرکت کتاب ہے. غلام محی الدین بھائی، میں چاہوں گا کہ اس کتاب کے حوالے سے، کیونکہ آج بھی الحمدللہ برسوں سے درس نظامی کے عالم کورس کے نصاب میں معطا شریف شامل ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ ذکر کریں کہ آپ کا جو یہ انداز، آپ کے جو حدیث رسول کا ادب تھا، جو معطا شریف لکھنے کا جو آپ کا انداز تھا، اور پھر کیا اس کا کمال تھا، یہ بھی فرمائیے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ حدیث پاک کی کتاب بھی تحریر فرمائی. تو آپ کے ایک معتقد تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں ریاض الجنہ میں موجود تھا، تو آرام کر رہا تھا، یہاں تک کہ اپنی آنکھ لگ گئی. میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. جی. آپ اپنے رفیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں سے تشریف لا رہے تھے. سبحان اللہ. میں نے خواب میں ہی عرض کی یا رسول اللہ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مالک کے لیے راہ ہموار کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اس کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہوں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں بیدار ہوا اور میں جلدی سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، اور میں نے جب ان کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ معطا امام مالک کو ترتیب دے رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اس حدیث پاک کی کتاب کو ترتیب دے رہے ہیں. تو میں نے پھر یہ خواب سنایا جس کو سن کر امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رو پڑے. سبحان اللہ. پھر آپ فرماتے، امام مالک فرماتے ہیں جب میں نے یہ کتاب تحریر کر لی، آپ کے بارے میں یہ بیان ہوا کہ جب آپ نے یہ کتاب لکھی تو ظاہر سی بات ہے ایک شخص اگر کوئی کتاب لکھتا ہے اور وہ کتاب بھی بڑی زبردست ہو، بڑی اعلیٰ قسم کی ہو، تو تھوڑا سا انسان یہ اپنے آپ میں یہ کہتا ہے کہ میں نے کتاب لکھی ہے. تو آپ نے اپنے خلوص اور اپنی عاجزی کا امتحان لینے کے لیے کہ میں دیکھوں میرے اندر کتنی عاجزی ہے، کتنا خلوص ہے، آپ نے وہ مسودہ جو آپ نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا تھا وہ پانی میں ڈال دیا. اللہ اکبر. اب کسی مصنف نے دن رات کی محنت کر کے کتاب لکھی ہو اور وہ اپنے ہاتھ سے اس کو گویا کہ ضائع کر دے، اللہ، تو یہ تو بڑے عالی شان لوگ ہوں گے. تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ اپنے امتحان لینے کے لیے مجھ میں کتنا خلوص ہے، میری اتنی محنت تھی، آپ نے وہ کتاب لی، وہ مسودہ لیا اور اس کو پانی میں ڈال دیا اور فرمایا کہ اگر میرا اخلاص کامل ہے، میرے اندر خلوص کامل تھا اس کتاب کو لکھنے میں، تو پانی اس کے ایک ورق کو بھی گیلا نہیں کرے گا. سبحان اللہ. یہ ایک ورق بھی اس کا بھیگے گا نہیں. واہ، اللہ اکبر. ایسا ہی ہوا، آپ کا اخلاص تھا
تو آپ نے جب دیکھا تو پانی کا ایک ورگ، پانی سے وہ ایک ورگ بھی مکمل گیلا نہیں ہوا، اللہ وہ بھیگا نہیں، پھر آپ نے وہ نکالا، پھر اس کو ترتیب دی، اور آج تک یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے درس نظامی میں الحمدللہ۔ اور اس کی باقاعدہ قرات ہوتی تھی۔ قرات کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ایک طالب علم، ایک شاگرد، ایک اسٹوڈنٹ کھڑے ہو کر استاد کو سنایا کرتے تھے، قرات کرتے تھے، باقاعدہ حدیثیں پڑھا کرتے تھے، اس طرح ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، اسی طرح پہلے علماء حدیث کی قراءت کیا کرتے تھے۔ یہ شرف امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی ملا۔ آپ فرماتے ہیں میں امام مالک کی بارگاہ میں گیا، امام مالک بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا کہ حضور مجھ سے موطا کی قراءت سن لیجیے، ایک صفحہ سن لیجیے، اگر آپ کو پسند آئے تو میں آگے پڑھوں گا، ورنہ میں خاموش ہو جاؤں گا اور میں چلا جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ فلاں کو سنا دو، کہا کہ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو سناؤں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ آپ شروع کریں، تو آپ نے ایک صفحے کی قراءت کی، یعنی ایک صفحے میں جو احادیث تھیں وہ پڑھ کر سنائی امام مالک کو، تو اور خاموش ہو گئے۔ امام مالک نے فرمایا اور پڑھیں، آپ نے دوسرا صفحہ پڑھا، امام مالک نے فرمایا اور پڑھیں، یہاں تک کہ آپ نے پوری موطا کی قراءت کی، پوری موطا کی احادیث مبارکہ جو امام مالک کو سنائی، اور آپ بڑے خوش ہوئے۔ پھر اگلی مرتبہ جب آئے تو آپ کو زبانی موطا شریف سنائی امام شافعی رحمۃ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علم حدیث سے محبت اور حدیث و پاک پر یعنی کس طرح یاد کرنے کا انداز اور پھر سنانے کا انداز، باقاعدہ اہتمام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں، پھر امام شافعی کا بھی انداز محبت دیکھیں کہ امام شافعی کو امام مالک سے محبت تھی، تبھی تو امام مالک کے پاس آئے نا۔ انہوں نے عالم مدینہ کا تذکرہ سنا ہوگا، ان کا ادب دیکھا ہوگا، لوگوں سے گفتگو سنی ہوگی کہ امام مالک کے درس حدیث کا یہ انداز ہے، یہ اس خوبصورت انداز میں جو ہے لوگوں کو علم حدیث پڑھایا کرتے ہیں، تو وہ کیوں نہ پھر جاتے اور ادب کے ساتھ وہاں حاضر ہوا کرتے۔ اور بیان کے امام شافعی نے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مدینے میں حاضر ہوئے تو آپ خود فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان کے دروازے پہ مصر کے عمدہ ترین اعلیٰ نسل کے گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، اللہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے، مصر کے گھوڑے وہ ان کے دروازے پر موجود ہے، جو ان کو کسی نے تحفہ دیے تھے، گفٹ میں دیے تھے۔ اب یہ مصر کے اعلیٰ نسل کے گھوڑے، اب آج کے زمانے میں تو مہنگی ترین جو گاڑی ہے، آپ اس سے کمپیریزن کر لیں، اس کو اس سے تقابل کر لیں، تو وہ سمجھانے کے لیے تو اس طرح اعلیٰ نسل کے گھوڑے وہ آپ کے دروازے پر کسی نے گفٹ کے طور پر باندھ دیے کہ یہ آپ کو ہدیہ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب گئے اور دیکھا تو آپ نے فرمایا امام مالک کو کیسے عمدہ گھوڑے ہیں، واہ واہ۔ آپ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یہ سب میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں، یہ آپ سب لے جائیں۔ امام شافعی حیران رہ گئے، اتنے اعلیٰ نسل کی سواری سارے دے دیے اور یہ سارے آپ گفٹ کر رہے ہیں، مجھے ایسا کیوں ہے، ایک ہاتھ تو رکھ لیں اپنے پاس۔ تو کہا کہ مجھے یہ گوارا نہیں، مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں اس سرزمین پر سواری کروں اور وہ سرزمین گھوڑے کے پاؤں سے روندوں جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمائے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس پر سواری کروں۔ آپ کا عشق رسول کا لیول دیکھیے، آپ جب تک مدینے میں رہے ایسا ادب کیا اس خاک پاک کا، مدینہ منورہ کا، کہ آپ نے چپلیں نہیں پہنی، اور آپ جب بھی قضاء حاجت کا آپ کو ضرورت پڑتی تو آپ مدینے کی حدود سے باہر جاتے، حدود سے باہر جا کر آپ قضاء حاجت کرتے اور پھر جلدی سے مدینے آ جاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا آخری وقت مدینے سے دور رہ کر آئے اور میری موت بھی۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حصہ تھا، میرے آقا کو بھی مدینے سے بڑی محبت تھی۔ حدیثوں میں اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر پر جاتے اور مدینے کی طرف جب واپس آتے تو آپ اپنی اونٹنی کو تیز فرما لیا کرتے اور جلدی مدینے کی طرف قصد فرماتے، اونٹنی کی رفتار بڑھا دیا کرتے، اور جو گرد و غبار سے اپنے چہرے کو ڈھکے ہوتے لوگ تو صحابہ کرام سے کہتے کہ اپنے چہرے سے یہ گرد و غبار سے بچنے کے لیے جو کپڑا ہے وہ ہٹا لو، اپنے چہروں کو کھول لو، کیونکہ مدینے کی خاک میں بھی شفا ہے۔ اچھا، یہ جو محبت کے جو طریقے ہیں یہ علماء سے سینہ بہ سینہ اللہ کی رحمت سے امت تک پہنچے، اور آج بھی لوگ خاک مدینہ کا ادب کرتے ہیں، غبار مدینہ کا ادب کرتے ہیں، ہوائے مدینہ کا ادب کرتے ہیں، مدینے کے در و دیوار کا ادب کرتے ہیں۔ تو یہ اصل وہی ان محدثین اور ان عشاق کے جو طریقے تھے، جو ان کے انداز تھے نرالے، وہ نسل در نسل سینہ بہ سینہ ہم تک پہنچے، اور ہمارے اندر یہ محبت جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ انشاءاللہ ہمیں اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے نا کہ بھئی ادب تعظیم، ادب تعظیم، ادب تعظیم۔ کیونکہ اگر ہم یہ دیکھیں غلام محی الدین بھائی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی ادب اور تعظیم ہے، بے شک ادب اور تعظیم، جیسے ہم اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہتے ہیں نا عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ امام مالک کے بارے میں یوں کہنا غلط نہیں ہوگا، ادب و تعظیم، ادب و تعظیم، امام مالک، امام مالک۔ تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی، یعنی اب ہم
امام مالک کے ہر انداز میں دیکھو تو وہ ادب نظر آتا ہے نبی پاک کا، حدیثوں کا. تو کیا شان ہے خاک مدینہ کے بارے میں آپ نے کہا. پھر جب یہ ادب ہو غلام محی الدین بھائی اور اتنا کمال کا انداز ہو تو یقیناً پھر ان پر رحمت بھی ہوتی ہے، کرم بھی ہوتی ہے، پھر ان کی محبت بھی اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور لوگ پھر جوک در جوک ان کے پاس آتے ہیں، پھر ان کے واقعات کو بیان کرتے ہیں. جو ہم بیان کر رہے ہیں کوئی ہمارا اپنا بیان نہیں ہے، یہ تو محدثین نے، ان کے شاگردوں نے جو روایتیں بیان کی، ان کے حالات کو ذکر کیا، وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں. شفا شریف میں امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آپ کے استاد محترم سیدنا ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا تو فرمایا میں جن حضرات سے احادیث مبارکہ کی روایت کرتا ہوں وہ ان سب میں افضل ہیں. میں نے انہیں 2 مرتبہ سفر حج میں دیکھا کہ جب ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انور ہوتا تو وہ اتنا روتے کہ مجھے ان پر رحم آنے لگتا. جب میں نے تعظیم مصطفیٰ اور عشق رسول کا یہ عالم دیکھا تو متاثر ہو کر ان سے حدیث روایت کرنا شروع کیا. سبحان اللہ. اب ذرا دیکھیں کہ حدیث روایت کرنے کے لیے سبب کیا بنا؟ تعظیم مصطفیٰ، ادب رسول، ادب مصطفیٰ. اور یہ انداز کیا کہ جب بھی ذکر رسول ہوتا، نبی پاک کا ذکر خیر ہوتا، ذکر انور ہوتا تو وہ روتے، اتنا روتے کہ امام مالک فرما رہے ہیں کہ مجھے آپ پر رحم آنے لگتا، اور یہی سبب روایت کا بنا. اور پھر کہہ رہے ہیں سب سے افضل تھے میرے استادوں میں جو روایتیں بیان کر رہے ہیں اور حدیثیں بیان کر رہے ہیں. تو یقیناً یہ ادب ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو ادب جتنا زیادہ ہوگا مدنی چینل کے ناظرین، یہ اللہ پاک کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں دلائے گا. مزید امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیاری سیرت پر ہم بات کر رہے ہیں، ان کے انداز محبت پر بات کر رہے ہیں. پھر اس دور میں امیر اہل سنت ہمیں اگر کہیں تو ادب و تعظیم کی ایک تصویر نظر آتے ہیں، اسلاف کی تصویر ہے، اسلاف کی تصویر ہے جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں تعظیم کس طرح کرنی ہے. کیا فرماتے ہیں آپ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور ہمارے اس دور کے تقاضے؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے جی. اور پھر مدینے کے حوالے سے جو محبت، تعظیم، عشق اور ایک ادب کا سلسلہ ہے، الحمدللہ یہ عاشقان رسول کا طرہ امتیاز ہے. اس محبت کو ہم نے کم نہیں ہونے دینا. جہاں بھی تھوڑا سا ایسا وسوسہ آئے تو آپ امام مالک کی سیرت کو پڑھ لیں. سبحان اللہ. یہ سب سے یوں سمجھے آئیڈیل ہے ہمارے لیے، یعنی جو بہت بڑے محدث، بہت بڑے امام، ان جیسا کوئی نہیں. عالم مدینہ، وہ اتنا ادب، تعظیم اور ادب کی تصویر بنے ہوئے، ادب کا مجسمہ بنے ہوئے کہ خاک پاک کا ادب کر رہے ہیں. مدینے سے باہر جانا ان کو گوارا نہیں ہے، مدینے میں چل رہے ہیں تو ننگے پاؤں. کہ اس خاک کی تعظیم ہے. اور امام اہل سنت، امام عشق و محبت، ان کے تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں تو ہے نا کہ علماء فرماتے ہیں جو آپ کے اشعار کو اگر صحیح پڑھ لے سمجھ کے تو وہ بھی عشق رسول کی چلتی پھرتی تصویر. اشعار کی طرف بڑھیں، مگر آپ نے خاک مدینہ کی بات کی تو میرے سامنے ایک روایت میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بیان ہو جائے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے کسی نے خاک مدینہ کے حوالے سے کوئی اس طرح کی گفتگو کی کہ جو نامناسب تھی. حضرت امام مالک نے مدینے کی مٹی یعنی زمین کو خراب کہنے والے، اس لفظ نے معاذ اللہ کہا کہ خراب ہے، اس کے بارے میں آپ نے فتویٰ دیا کہ اس گستاخ کو 30 درے لگائے جائے اور قید میں ڈال دیا جائے. یعنی مدینے کی خاک کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ مدینے کی خاک خراب، جبکہ حضور فرماتے ہیں غبار مدینہ میں شفا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت کا وہ شعر جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم سرور عالم، اس خاک پہ قربا دل شیدا ہے ہمارا. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کون، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا. سبحان اللہ. ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، کیا آباد رضا جس پہ مدینہ ہے. سبحان اللہ. اور اسی خاک میں شفا ہے. کیا الحمدللہ. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار، ان کی تعلیمات، امیر اہل سنت کیوں زور دیتے ہیں اعلیٰ حضرت پر؟ کیونکہ یہ امام مالک کے واقعات، امام بخاری کے ادب حدیث کے حوالے سے علماء اہل سنت جو پچھلے علماء گزرے ہیں، امام سیوطی جیسے جلیل القدر جن کو بیداری میں 75 مرتبہ سرکار کی زیارت ہوئی، یہ ان سب کے عشق کا یوں سمجھیں کہ خلاصہ کر کے ایک جام بنا کے امام اہل سنت ہمیں پلاتے ہیں اپنے اشعار کے ذریعے. اس لیے امیر اہل سنت زور دیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں. سبحان اللہ. جس نے اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھام لیا انشاءاللہ مدینے کی محبت اس کے دل سے کم ہو ہی نہیں سکتی اور بڑھے گی. اعلیٰ حضرت کے اشعار سنتے جائیں، جھومتے جائیں جو مدینے کی تعظیم میں ہیں، مدینے کی محبت پر مشتمل ہیں. تو یہ وہ ماحول ہے. میں مدنی چینل کے ناظرین کو کہوں گا اس دور کے تقاضے بھی یہی ہیں کہ آپ ایسے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں جہاں ذکر مدینہ، فکر مدینہ، محبت مدینہ، پھر حضور کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، اولیاء کرام کی محبت. یہ کیا ہے کہ یہ ہماری تربیت ہے.
کہ یہ جو نسبت ہے نا ہماری صحابہ، اہل بیت، اولیاء، اللہ والوں کا ادب، مدینے کا ادب، یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے اور یہی ہمارے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ تو ایسے ماحول سے اس دور میں رہنا ضروری ہے، لازمی ہے، اور التزام کر کے رہنا چاہیے کہ جس ماحول میں آپ کو ان کی محبت ملے۔ بھائی بالکل، دیکھیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو محبت کے انداز کو ہم نے دیکھا تو دیکھیں اس دور میں اس طرح کے لوگ نہیں تھے جو بلا وجہ کے نہ ہونے کے برابر اعتراض کرنے والے یا ہر بات پہ جو نا سوال کرنے والے، ہر بات پہ ریزن مانگنے والے، سبب پوچھنے والے۔ وہ جب یہ دیکھتے کہ اتنے بڑے امام تعظیم کریں تو کوئی تو وجہ ہوگی۔ جب امام مالک نے اپنے استاد صاحب کو جو انداز دیکھا کہ بھئی وہ حدیث پاک ذکر رسول سنتے کرتے تھے تو روتے تھے، ان کو یہ انداز سمجھ میں آ گیا۔ انہوں نے ریزن نہیں پوچھا کہ بھئی ریزن کیا، آپ کیوں روتے ہیں، تو اس کے کہاں لکھا ہے، کیا دلیل ہے، کچھ بھی نہیں، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ کیوں کر رہے ہیں، رسول اللہ کی تعظیم میں کر رہے ہیں، حضور کی محبت میں کر رہے ہیں، تو محبت کے جو انداز ہیں ان کو اپنانا چاہیے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی اور آپ کی سیرت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ صحبت محبت والوں کی اختیار کریں، جہاں پر محبت کی باتیں ہوں، انداز ادب سکھایا جاتا ہو، تاکہ ہم اپنے دلوں میں اس محبت کو بڑھتا ہوا پائیں۔ معاذ اللہ اگر ایسے لوگوں کی صحبت مل گئی کہ جہاں محبت کے معاملے میں بھی پسو پیش ہو، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اصحاب و اہل بیت کے حوالے سے بھی، ذکر کرنے کے حوالے سے بھی ہو کہ یار نہیں اتنا ہونا چاہیے تو اتنا ہونا چاہیے، تو تعظیم یوں نہیں ہونی چاہیے تو یوں ہونی چاہیے، تو انداز یہ نہیں ہونا چاہیے تو وہ ہونا چاہیے، نہیں، بلکہ جس چیز کو شریعت نے منع نہیں کیا، ہر وہ طریقہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے احادیث، آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت کے حوالے سے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہی امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت بھری زندگی کا محبت بھرا پیغام ہے جو ہم نے آج محبت کی باتیں پروگرام میں کیا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ محبت کی باتیں اور محبت بھرا پیغام آپ کے سینے میں بس جائے، آئیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت محبت کے جام پلاتے ہیں، تو آپ اس جام محبت کو پینے کے لیے امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ تشریف لے آئیں۔ اگر نہیں آ سکتے تو مدنی چینل کی اسکرین پر آپ مدنی مذاکرہ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو محبت کی باتیں ملیں گی، محبت بھری باتیں ملیں گی، تعظیم کی باتیں ملیں گی، انداز تعظیم کا سیکھنے کا ملے گا، اور پھر آپ کو دل میں ایسی کیفیت نصیب ہوگی کہ آپ کا دل کہے گا کہ نہیں یار، محبت و تعظیم کا انداز تو میں نے سیکھا ہے، اور یہاں آ کر مجھے پتا چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انداز محبت کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں امام مالک کا صدقہ عطا فرمائے، اور بس نبی پاک کے عشق میں رونے، تڑپنے، محبت کے انداز اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تعظیم میں اس حد تک جانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں شریعت مطہرہ ہمیں منع نہیں کرتی۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ، خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے